warahmatullahi wabarakatuh. محترم ساتھی، آج کا جو خطبہ ہے بہت ہی غور و فکر کے ساتھ سننے کے قابل ہے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کے بعد انہوں نے اس پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس بات کو جانو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور تم کو اکیلا عبادت میں ماننا یہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے، اور انسان کی سلامت اور اس کی نجات دنیا اور آخرت میں اسی چیز کے اوپر ہے۔ اور یہ چیز یعنی انسانی زندگی کے اندر اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کیا اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا تو انہی لوگوں کے لیے امن و امان اور وہی لوگ ہدایت یافتہ۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر طرح سے اس چیز سے ڈرے، شرک کے سے اور شرک کے اسباب سے، اور اسی طریقے سے شرک کے وسیلے سے، اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو انسان کو شرک کے اندر واقع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، شرک سے بچنا اور شرک کے مسائل سے بچنا اور اس کے اسباب سے بچنا، یہ کیا ہے کہ سب سے بہتر عمل ہے۔ مسلمانوں اس بات میں اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق، اللہ ہی عبادت کے لائق اس معنی میں کہ اللہ ہی غیب کا علم رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور کوئی انسان بھی غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتا الا کہ شیطان جو ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو غیب کی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کی غیب کی بات کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کا بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، بارش نازل کا علم ہے، نازل کرنے کا علم ہے، اسی طرح سے ماں کے پیٹ کے اندر کیا کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور کل انسان کیا کمائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو یہ بھی معلوم ہے کہ بندہ یا انسان کوئی بھی کہاں پر کس وقت مر جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کی چابی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کو نہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی خشکی اور بر کے اندر ہوتا ہے اور سمندروں کے اندر واقع ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر چاہے وہ پتا ہی ہلتا ہو یا گرتا ہو، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح سے جو رات کی تاریکیوں کے اندر زمین کے اندر گرتی ہے، چاہے وہ خشک چیز ہو یا ایک تر چیز ہو، تمام کی تمام چیز کتاب کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو یہ تمام کے تمام موضوع اور آیت اس بات کی دلالت ہے کہ موجودہ دور کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کو غیب کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ وسائل تواصل کے ذریعے یعنی سماجی سنچار کے ذریعے سے ہو یا ایک ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو یا ان چیزوں کے ذریعے سے سنتا ہے یا کہ جو اخبارات میں پڑھتا ہے، اس ساری کی ساری چیزیں انسان کے عقیدے کو برباد کرنے والی چیز ہے، اور اسلام یہ انسان کی توحید کے ارکان کو ختم کرنے والی اور اس کو ہلا دینے والی ہے۔ سلطنوں اس بات کو یاد رکھو کہ موجودہ دور کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ستاروں کو دیکھ کر کے یا کہ اردو کو پڑھ کر کے ہم کچھ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو لوگ اس کے پاس جا کر کے سوال کرتے ہیں، یا کہ جو لوگ ان چیزوں کی بتانے کی دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ کی ریکھا کو دیکھ کر کے ہو یا کہ پیانوں کے اندر پڑھ کر کے ہو، یہ ساری کی ساری چیز حقیقت میں گمراہی اور ذریعہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر یا زمین کے اندر جو کچھ حاصل ہوتی ہے یا جو کچھ واقع حوادثات پیش آ رہے ہیں، لوگ اس کو ستاروں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کہ ستاروں کے یا کہ آسمان میں جو مختلف طرح کے آواز ہیں ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیز ایسی ہے جو حقیقت میں توحید کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو پڑھ کر کے لوگوں کی نیک بختی اور خوش بختی کا
آپ کا نصیب یا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ستاروں کے بارے میں پڑھتا ہے یا اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حقیقت میں یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے خلاف کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی بچہ فلاں ستارے کے اندر یعنی فلاں برج کے اندر پیدا ہوا ہے یا فلاں موسم میں پیدا ہوا ہے تو وہ بچہ نیک بخت ہوگا یا کہ وہ بدبخت ہوگا یا کہ وہ فقیر ہوگا یا کہ مالدار ہوگا یا اس طرح کی چیزیں جو ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ انسان کی طبیعت سے متعلق ہو یا کہ انسان کے حسب و نسب سے متعلق ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے توحید کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ آسمان کے اندر چاہے ستاروں کو دیکھ کر کے یا برجوں کو دیکھ کر کے کوئی چیز معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر واقع ہونے کی چیزوں کی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس طرح کے ستاروں سے ملنے کی وجہ سے دنیا کے اندر حوادثات ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیز جاہلیت کے اعمال میں سے ہے جس کو اسلام نے باطل قرار دیا ہے اور اس کو شرک میں سے قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ ساری کی ساری چیزیں یعنی کسی چیز کا ہونا اور کس وقت میں ہونا اور کس طرح سے ہونا، یہ ساری کی ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ جادوگر ہو یا کہ لوگوں کے ہاتھ کو دیکھ کر کے بیان کرنے والا ہو یا جانوروں کے حالات کو دیکھ کر کے ان چیزوں کو بیان کرنے والا ہو، تو وہ سارے کے سارے لوگ حقیقت میں اسلامی عقیدے کے خلاف کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو مال ٹھگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان علم نجوم میں سے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے تو اس نے جادوگری کو حاصل کیا، اور اسی طرح سے وہ جتنا زیادہ اس کے اندر گہرائی حاصل کرتا ہے اسی طرح سے وہ اتنی زیادہ جادوگر کے علم کو حاصل کرتا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے شگون لیا گیا یا جس کے ذریعے سے جس نے شگون لیا اور جس کے لیے لیا گیا یا جس کے لیے کہانت کی گئی یا کیا گیا یا کہ جس کے لیے جادوگری کی گئی یا جادوگر انسان بنا، تو وہ حقیقت میں وہ اسلام میں سے نہیں ہے اور اس نے اسلام سے اپنے آپ کو نکال لیا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر آپ غور کریں تو کوئی بھی بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہو یا کہ اپنی ماں کی گود کے اندر ہو، وہ کتنا دن تک زندہ رہے گا وہ صحیح میں اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اسی طرح سے ایک شاعر کا انہوں نے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ جو دنیاوی زندگی کے اندر لوگوں کے حوال بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقی بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر جو جسے وہ رات دن اپنی آنکھوں کے سامنے میں دیکھتا ہے ان کا علم نہیں ہوتا، تو غیب کا علم کیا بتا سکتے ہیں؟ جو انسان مغیبات یعنی غیبیات میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کاہن ہے یا جادوگر ہے یا ایک ہی لوگوں کے حالات یا ہاتھ دیکھ کر کے لوگوں کی خوش بختی اور بدبختی کے بارے میں بتانے والا ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانہ جاہلیت میں ایسے کام کیا کرتے تھے کہ ہم کاہن لوگوں کے پاس آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے پاس مت آؤ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ کاہنوں کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس آتا ہے یا کہ لوگوں کے ہاتھ یا پیالیوں یا حوالوں کو پڑھ کر کے
بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز نازل ہوئی ہے اس کا کفر کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تورات کے پاس آتے ہیں، جو لوگوں کے ہاتھوں کے ریکھا دیکھ کر کے کوئی چیز بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کرے، توحید کی حفاظت کرے، اور ان تمام چیزوں سے بچے جو توحید کے خلاف ہے. اس لیے کہ دنیاوی زندگی کے معاملے میں ہو، چاہے وہ شادی بیاہ سے متعلق ہو یا تجارت سے متعلق ہو یا پڑھائی لکھائی سے متعلق ہو، ان تمام چیزوں کے بارے میں حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا. اگر کوئی انسان اس چیز کی جاننے کی دعویٰ کرتا ہے، یا کہ کوئی انسانوں کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کا کفر انکار کرتا ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت سے واضح ہے. دوسرے خطبے میں میں نے کہا کہ بھائیو، اس بات کو یاد رکھو کہ جو لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے لوگوں کے نفع اور نقصان کے بارے میں خبر بتاتے ہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے. اور یہ لوگ انسان کے ایمان کے اوپر داغا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اخبار کے ذریعے سے ہو یا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو یا ایک وسائل تواصل کے ذریعے سے ہو یا سماجک سنجال کے ذریعے سے ہو، جو آپ دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ہم استخارہ پڑھ کر کے لوگوں کی قسمت کے بارے میں خبر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کا نام وہ کہتے ہیں کہ میں روحانی علاج کرنے کا شیخ ہوں، یا کہ میں حبیب ہوں، یا کہ میں محبوب چیزوں کا کھینچنے والا ہوں، یعنی اس کے بارے میں جانکار ہوں، یا کہ میں ہر چیزوں کے بارے میں جانکار ہوں، پوری دنیا کا علم رکھتا ہوں. تو یاد رکھیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جس کے ذریعے سے لوگ جہالت کی بنیاد پر ان کے اندر میں پھنس گئے ہیں، اور انہوں نے ان چیزوں کو دنیا کے اندر یا لوگوں کے سامنے میں پھیلانے کی کوشش کی ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ وہ لوگ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں جانتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ دور کے اندر ٹیلی ویژن کے اوپر بڑے بڑے داڑھی اور امامے اور پگڑی والے لوگ آتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی تاریخ پیدائش کو دیکھ کر کے، مہینے کو دیکھ کر کے اور سال کو دیکھ کر کے، یا اسی طرح سے ان کے حالات کو دیکھنے کے بعد ہم ان کی قسمت کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بہت ساری یہ چیز عام ہے. تو جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ کہتے ہیں کہ میں استخارہ کی نماز پڑھ کر کے لوگوں کے بارے میں خبر دیتا ہوں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں فتنہ ہے، توحید کے خلاف ہے. اس دنیا کے اندر غیر تعین انسانوں کی قسمتوں کے بارے میں، انسان کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیا پڑھے گا، کب مرے گا، کب بارش ہوگی، کب شادی ہوگی، انسان پڑھائی لکھائی میں کامیاب ہوگا، ناکامیاب ہوگا، یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا. انسان کو اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کا عقیدہ برباد کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے مختلف نام سے، مختلف ذریعے سے آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے سفر کرنے کا ارادہ کیا، تو ایک انسان جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ستاروں کے بارے میں علم رکھتا ہوں، انہوں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ سفر مت کرائیں، یعنی جہاد کرنے کے لیے مت جائیں، اس لیے کہ یہ جو برج ہے وہ چاند کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا، اس لیے کہ میں ان چیزوں کے اوپر ایمان یا عقیدہ نہیں رکھتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا، اور جب سفر کیا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ اور ان کی تکذیب کرتے ہوئے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام وہ خوارج جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھے سارے کے سارے کو قتل کر دیا، اور اس کی جنگ کے اندر کامیابی ملی. اس کے ذریعے سے مسلمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے. یہ اس بات کی دلیل ہے میرے بھائیوں کہ حقیقت میں کوئی بھی انسان غیب کا علم نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ علم محدود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ
ہے